ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظیم. محترم و مکرم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشاقان مصطفیٰ، سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم الشان محفل میلاد میں شریک ہیں. نعرہ تکبیر. یہ روچا نعرہ مارو، یہ دی وڈی ہستی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب، مجاہد اسلام، سالار اسلام. حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم عالیہ سٹیج تے جلوہ فرو ہونتے ہیں کتے تھیو وعدے سارے سچے. اللہ خوش رکھے، جگہ بڑی حدید، اللہ تو خوش رکھے، اللہ تو کو بات رکھے. مہربانی سارے سجڑے نہیں، جگہ اگو وسیع پئی ہے. میں دل دے عطا کرائے نال جی آیا نہ آدم مفتی عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم عالیہ. اللہ تنہیں کو سمال سلامت رکھے. سب تمام احباب تشریف رکھو. اجازی صاحب دا اپنا بیان جاری ہے انشاءاللہ. تشریف رکھیں بھائیو تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں آقا. ہماری گفتگو ابھی سٹارٹ ہو رہی تھی تو علامہ صاحب تشریف لائے. ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں تو کہتا ہوں کہ انہی کو سن لیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے حضور. علماء اہل سنت سلامت رہیں، قدم قدم پر اللہ پاک خیر عطا فرمائے. تو مختصر وقت کے اندر میں کچھ مروزات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. تحقیق تمہارے پاس آ گئے رسول تم ہی میں سے، تم اپنوں میں سے، تمہارے اپنوں میں سے اللہ کے پیغمبر آ گئے.
دوستان گرامی قدر، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب دنیا کائنات کا نقش اول نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اس کا ایکو ختم کر دیں سر، ساؤنڈ آواز اونچی کر دیں، ایکو ختم کر دیں، شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آواز تھوڑی اونچی کر دیں، ایکو نہ ہو۔ تو کچھ بھی نہ تھا، فقط اللہ کی ذات تھی، تنہا تھا وہ اللہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا، اور وہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے رب رب کہنے والا ہو۔ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا۔ اب جب نور مصطفیٰ بنا، سامنے ظاہر ہوا، تو رب کائنات نے اپنے بنائے ہوئے اس نور کی طرف نگاہ کی تو سب سے پہلے پڑھا سبحان اللہ۔ وہ اتنا محبوب بن گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اتنا حسین و جمیل تھا کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی۔ اللہ پاک حمد و ثنا کرتا ہے، مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی جس نے حمد کی وہ اللہ کی ذات تھی، اور رب کائنات کی سب سے پہلے جس نے حمد کی وہ نور مصطفیٰ تھا۔ اس محبوب نے اپنے خالق کی حمد کی، اس رب کائنات نے اپنے نقش اول مخلوق میں پہلی مخلوق جو بنی نور مصطفیٰ، اس کی حمد کی۔ اس نے حمد کی تو مصطفیٰ محمود ہو گئے، اور مصطفیٰ نے حمد کی تو خدا محمود ہو گیا، کیونکہ یہ مخلوق کی حمد تھی تو مصطفیٰ کی حمد سے خدا محمود ہو گیا، اور جب خدا نے مصطفیٰ کی حمد کی تو مصطفیٰ محمود بھی ہو گئے، احمد بھی ہو گئے، محمد بھی ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ کی حمد تھی جو رب کائنات نے کی۔ مخلوق جتنا حمد کرے وہ دائرے میں ہے، وہ محدود ہے، اور جو لامحدود اللہ کی ذات کسی کی حمد کرے وہ حمد لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب رب کائنات نے مصطفیٰ کی حمد کی تو مصطفیٰ محمد ہو گئے، مصطفیٰ احمد بھی ہو گئے، مصطفیٰ محمود بھی ہو گئے۔ اس لیے محمد کا معنی ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، ارے ساری کائنات اللہ کی ذاکر، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی ذاکر، جو کچھ آسمان میں ہے اللہ کی ذاکر، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذاکر، فرشتے بھی اللہ کے ذاکر، انسان بھی اللہ کے ذاکر، کائنات کا درختوں کا ایک ایک پتا اللہ کا ذاکر۔ تو پھر نام محمد اللہ کا ہونا چاہیے کہ جس کی تعریف سب سے بڑھ کر کی جائے، مگر دوستو وہی بات ساری مخلوق مل جائے تو اس کی حمد بھی محدود ہے، اور جب رب حمد کرتا ہے تو وہ لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب مخلوق نے حمد کی تو وہ مقام حمد کی، لا مقام نہ ہوئی، لا مقام ایک ہی حمد ہو رہی ہے، وہ حمد مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ لوح و قلم بھی اللہ کے حامد، عرش کرسی بھی اللہ کے حامد، ملائکہ بھی اللہ کے حامد، حاملان عرش بھی اللہ کے حامد۔ ارے عرش کرسی سے اوپر، سدرہ سے اوپر اللہ کا نور ہے،
اور وہاں کس کی حمد ہو رہی ہے؟ وہاں مصطفیٰ کی حمد ہو رہی ہے. زبان خدا ہے، حمد مصطفیٰ ہے، ایک ہی حمد ہو رہی ہے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب رب کائنات آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. ارے دنیا والوں، تم یہاں کوئی مل کے مصطفیٰ کی حمد نہ کر سکا اللہ کے ساتھ. اللہ تو ہر لمحہ حمد کر رہا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. کوئی کر سکا، کوئی نہ کر سکا. کوئی عاشق بڑے پھرتے رہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے، لبیک کے نعرے لگاتے رہے، بڑے بڑے عاشق پھرتے رہے. مگر قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اپنا عرش نیچے اتاریں گے، وہ سٹیج بنے گا، اور وہاں پر اللہ کی کرسی ہوگی. اس کرسی کے دائیں جانب ایک ہی کرسی ہوگی، وہ مصطفیٰ کی کرسی ہوگی. وہ مصطفیٰ کی کرسی ہوگی. ارے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی کرسی پر بیٹھوں گا نہیں، بڑھ کے کھڑا رہوں گا. کیا؟ کھڑا رہوں گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے کیوں رہیں گے، بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اپنی گناہگار امت کی فکر میں ہوں گا کہ پیچھے تک اپنی گناہگار امت کو دیکھتا رہوں اور ان کی بخشش کروا سکوں. حضور بات کر گئے مگر ادب کے اوپر ادب کر گئے. ایک ہوتا ہے ادب، ایک ہوتا ہے ادب کا ادب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ادب کی بات ہی نہیں کی. اب ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ میں کسی دوست کو کہوں، اس علامہ صاحب کو کہوں، میرے بھائی ہیں علامہ صاحب فاضل، میں ان کو کہوں کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑے ہو گئے، اور میں ان کو کہوں بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ گئے، تو یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ سامعین میں سے آپ کو کہوں کھڑے ہو جائیں، وہ دوست کھڑا ہو جائے، اور اس کو کہوں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جائے، تو یہ ادب ہے. ادب کا ادب کیا ہے؟ میں کہوں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ میں سے کوئی شخص کسی کو کہوں وہ کھڑا ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد کہوں کیوں کھڑے ہو، اور سامنے جواب دینے والا کہے حضور غلطی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی. یہ ادب کا ادب ہے. ارے ادب کا ادب یہ ہے کہ ادب کی بات بھی ہو، زبان سے بیان بھی نہ ہو. یہ ادب کا ادب ہے. بات بھی ہو ادب کی، اور ادب کا بیان زبان سے بھی نہ نکلے. ارے مصطفیٰ ادب کی بات کر گئے، میں خدا کے ادب میں اپنی کرسی پر بیٹھوں گا نہیں، خدا کے ادب میں بیٹھوں گا نہیں. مگر بات کیا کر گئے؟ بات یہ فرما دی کہ میں امت کی بخشش کے لیے کوشاں ہوں گا، اس لیے میں کھڑا رہوں گا تاکہ آخر تک دیکھ سکوں. یہ ادب کا ادب ہے. ادھر ادب کا ادب ایک وہ ہے کہ عاشق رسول نماز پڑھا رہا ہے. ارے دنیا میں بڑے عاشق گزرے، مگر 3 عاشقوں جیسا ہمیں کائنات میں ثانی نظر نہیں آتا. سب سے بڑا عاشق ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عاشق حضرت بلال حبشی ہے، اس کے بعد بڑا عاشق حضرت اویس کرنی یمنی. عاشق نماز پڑھا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر قبیلے میں فیصلہ کر کے واپس پلٹے. ابھی سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے عاشقوں کی لائنیں کھڑی ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں. آقا کریم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اب دوستان گرامی قدر یہاں عشق کی بات بھی کر لیتے ہیں. اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کو اجازت ہے صفوں کو چیرتا چلا جائے؟ اجازت ہے جو بعد میں آئے. مگر تاجدار کائنات ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے آقا آگے تشریف لائے. جب صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف میں گئے تو صحابہ کرام کے چہرے مڑ گئے. جب چہرے مڑے تو ادھر چہرہ مصطفیٰ کو تکنے لگے. جب دیکھا مصطفیٰ آ گئے تو تالی بجانا شروع کر دی. ایسے ابو بکر کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں. آقا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور حدیث کے لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر جب نماز پڑھتے تو دنیا کا خیال نہ ہوتا، مولا کی ملاقات میں ہوتے. ادھر ابو بکر کی نماز تھی، ادھر جب تالیاں اپنے عروج کو پہنچ گئیں، ہر طرف
طرف شور مچ گیا. التفت ابو بکر ملتفت ہوئے, متوجہ ہوئے. جب متوجہ ہوئے تو دیکھا, پیچھے مڑ کے دیکھا, کعبہ ادھر ہے. مڑ کے دیکھا. اب مڑ کے دیکھنا, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں تک موڑ کے دیکھوں, پیچھے نظر آئے گا کچھ؟ آپ نماز سے قبلہ سے منہ پھیر کے دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. سیدنا صدیق اکبر نے جب اتنا شور دیکھا تو آپ مکمل مڑ گئے ایسے پیچھے. جب مکمل مڑے تو آقا کریم نے فرمایا, ابو بکر ٹھہر جاؤ اور نماز مکمل کرو. نماز پڑھاؤ. اور وہیں پر 2 لمحے ابو بکر ٹھہرے اور پھر پیچھے پلٹ آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل ہوگی, آگے بڑھ کے نماز پڑھائی. نماز مکمل ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابو بکر میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ کھڑے رہو, نماز مکمل کر لو, کیوں پیچھے پلٹے؟ یہ ادب کا ادب ہے. اذن بھی مل گیا, پیچھے ہٹ آئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ آقا پیچھے کھڑے ہوں اور غلام آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. کیسے ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. ارے چہرے مڑ گئے, چہرے پھر گئے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ملا لیتا ہوں. سمار کا دن ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا دن ہے. میرے آقا کریم نے, یہ ایسے حجرہ ہے, اس طرف سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے, کھڑکی سے پردہ ہٹایا. صحابہ کرام کئی دن سے چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا تھا. ارے حدیث کے لفظ ہیں, جب آقا کریم نے پردہ ہٹایا تو ایسے لگا کہ مصحف ورقۃ, ایسے لگا کہ قرآن کھل گیا ہے, قرآن کھل گیا ہے. ارے 2 چیزیں تھیں, حدیث کے لفظ ہیں, یا نور مصطفیٰ چمکا, نور مصطفیٰ چمکا تو نگاہیں بیتاب تھیں. اگر پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو کان بیتاب تھے. جملہ صحابہ نے اپنے چہرے پھیر کر مصطفیٰ کو تکنے لگے, حضور کو تکنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا دیکھتا ہوں ابو بکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. فرمایا اتموا صلاتکم, ارے چہرے پھر گئے مگر نماز مکمل کر لو. ان کو بھی پتا تھا, ارے ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے, ادھر اگر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے. وہ جس طرف نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ارے کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. اگر ادھر منہ کر لیں تو وہ کعبہ بن جائے, اگر ادھر منہ کر لیں تو وہ کعبہ بن جائے. کعبہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی شب حضور کے در دولت کی طرف جھک گیا تھا, جھک گئے. تو دوستان گرامی قدر, میں عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد کی. اب اس پر اگر تھوڑا سا وقت دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا حسن دیا, بڑا حسن دیا. عالم دنیا کا حسن ہماری بشریت میں, عالم نور کا حسن ہماری روح میں, عالم نور کا حسن بھی انسان میں جمع, عالم دنیا کا حسن بھی انسان میں جمع. جب انسان کی معراج اپنے کمال کو پہنچی تو پھر سارا حسن میں ولایت آ جاتی ہے. جب ولایت کا حسن اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر انبیاء کا حسن آ جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو الگ الگ معجزات دیے, الگ الگ کمالات دیے, الگ الگ عروج دیے, الگ الگ بلندیاں سطوتیں دی. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو رب کائنات نے جو انبیاء کو ملا تھا وہ سارا مصطفیٰ کی گود